الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق آیا پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے جو اس آیہ مقدسہ کے اندر نور اور کتاب کے آنے کا تذکرہ فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وہ نور بن کے آئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ذات کے اعتبار سے بھی نور ہیں اور صفات اور کمالات کے اعتبار سے بھی نور ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی نور ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ الکریم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ پہلا ہوں جسے اللہ سبحانہ تعالی نے نور سے بنایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث جس میں وہ سوال کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر، اللہ نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، اور اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ عرش و کرسی تھی، نہ برگ و ثمر، نہ شجر و حجر، کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ جنت و دوزخ تھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بھی نور ہے، اور کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے بھی نور ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر صفت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور بے مثل نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کائنات جگمگائی، ولادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کو اسلام کا نور ملا، ایمان کا نور ملا، عرفان کا نور ملا، اتقان کا نور ملا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نور ملا، اور حضور کی ولادت سے شریعت کا نور ملا، حضور کی ولادت سے سنت کا نور ملا، حضور کی ولادت سے محبت کا نور ملا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک سے اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ الکریم کی وہ تمام نعمتیں جو بندہ مومن کو اور کائنات والوں کو حاصل ہیں، یہ سب حضور کے دم قدم سے ہیں۔ تو حضور ہر جہت کے اعتبار سے نور ہیں، حضور ہر سمت کے اعتبار سے نور ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صفت کے اعتبار سے، ہر کمال کے اعتبار سے نور ہیں۔ آپ ہی کے دامن رحمت میں ہدایت کا نور بھی ہے، آپ ہی کے دامن رحمت میں شریعت کا نور بھی ہے، طریقت کا نور بھی ہے، معرفت اور حقیقت کا نور بھی ہے۔ وہی نور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا، تو جناب ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا،
وہی ہدایت کا اور شریعت کا اور وہ طریقت کا، وہ علم و حکمت اور دانائی کا نور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تقسیم کیا، آل بیت عظام کو تقسیم کیا، اور وہی فیضان قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ظاہری اعتبار سے بھی آپ کائنات والوں کے لیے نور ہیں، باطنی اعتبار سے بھی حضور نور ہیں کہ قبر انور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، تو آپ کی نورانیت سے کائنات جگمگا رہی ہے۔ عالم محشر میں بھی حضور کے نور کا چرچا ہوگا، اور وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور شفاعت سے گناہگاروں کو نجات ملے گی، تو وہاں بھی نور شفاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ کام آئے گا۔ تو اس بات کا انکار کر دینا کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تقسیم نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ حضور ہر جہت کے اعتبار سے نور ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ ذات میں بھی نور ہے، صفات میں بھی نور ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔